بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا اردو ناول فوگاشے، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ عمران گولڈن کیفے کا ہال کا دروازہ کھول کر جیسے ہی اندر داخل ہوا، اس کی نظریں سامنے بیٹھے ہوئے تنویر اور اس کے سامنے بیٹھی ہوئی جولیا پر پڑیں تو وہ نہ صرف ایک جھٹکے سے رک گیا بلکہ اس کی آنکھیں بھی دائرے کی شکل میں گھوم گئیں۔ تنویر اس کے بالکل سامنے بیٹھا ہوا تھا جبکہ جولیا کی پشت دروازے کی طرف تھی، اس لیے جولیا تو عمران کو نہ دیکھ سکی، لیکن تنویر نے عمران کو ہال میں داخل ہوتے دیکھ لیا تھا، اور عمران کو دیکھ کر تنویر جو کچھ بھی جولیا سے کہہ رہا تھا اس کا منہ وہیں بند ہو گیا، جبکہ تنویر کو اپنی طرف دیکھتا پا کر عمران یوں لڑکھڑا گیا جیسے جولیا کو تنویر کے ساتھ دیکھ کر اسے زبردست شوق لگا ہو۔ اس نے فوراً دروازہ پکڑ کر خود کو سنبھال لیا اور پھر وہ چہرے پر مسکینیت لا کر جولیا کو انتہائی حسرت بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس کا چہرہ بجھ سا گیا تھا اور اس کی آنکھوں کی روشنی معدوم ہو گئی تھی۔ جولیا کو تنویر کے ساتھ دیکھ کر اس کا رنگ زرد پڑ گیا تھا اور اس کا چہرہ یوں لٹک گیا تھا جیسے وہ برسوں کا بیمار ہو۔ وہ جولیا کی طرف حسرت بھری اور تنویر کی جانب رشک بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تنویر کی نظریں بھی اسی پر جمی ہوئی تھیں۔ عمران نے ایک گہری سانس لی جیسے وہ اپنی لٹیا ڈوبتے دیکھ کر بے بس اور لاچار ہو گیا ہو۔ پھر وہ بڑے ڈھیلے ڈھالے انداز میں چلتا ہوا آگے بڑھنا شروع ہو گیا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا جیسے اس میں جولیا کو تنویر کے ساتھ بیٹھے دیکھنے کی مزید ہمت نہ ہو۔ آگے آ کر وہ جولیا کے پیچھے والی کرسی پر یوں تھکے تھکے انداز میں بیٹھ گیا جیسے اس کے جسم سے جان ہی نکل گئی ہو۔ تنویر کی نظریں اب بھی عمران پر گڑی ہوئی تھیں اور وہ انتہائی پریشانی کے عالم میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے اور جولیا کے سامنے کافی کے مگ پڑے ہوئے تھے اور جولیا اپنے خیالوں میں گم کافی کے مگ کو دیکھ رہی تھی، اس لیے وہ تنویر کے چہرے کی پریشانی اور بوکھلاہٹ نہیں دیکھ سکی تھی۔ ہاں تو تم کیا کہہ رہے تھے؟ جولیا نے تنویر سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ میں تنویر نے ہکلاتے ہوئے کہا، عمران کو دیکھ کر جیسے اس کے منہ سے آواز نکلنا ہی بند ہو گئی تھی۔ میں کیا؟ ابھی تو تم بڑی باتیں کر رہے تھے، اب کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس طرح اچانک خاموش کیوں ہو گئے ہو تم؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس نے کیا کہنا ہے؟ شاید مجھے دیکھ کر اس بیچارے کی سٹی گم ہو گئی ہے، عمران نے اچانک اونچی آواز میں کہا۔ اس کی آواز میں ایسا درد تھا کہ جولیا کے ساتھ ہال میں بیٹھے ہوئے تمام افراد چونک چونک کر اس کی طرف دیکھنا شروع ہو گئے۔ ارے عمران، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کب آئے ہو تم؟ جولیا نے اس کی طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ عمران کے چہرے پر یتیمی برس رہی تھی۔ میری بدقسمتی مجھے یہاں کھینچ لائی تھی، ہائے کاش میں یہاں نہ آیا ہوتا تو اچھا ہوتا، عمران نے اس طرح درد بھرے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ اور یہ تمہارا لہجہ اس قدر درد بھرا کیوں ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ طبیعت تو ٹھیک تھی، لیکن یہاں آ کر اور یہاں کا منظر دیکھ کر میری تو کیا اچھوں کی طبیعت بگڑ جاتی۔ ہائے کاش کہ میں یہاں نہ آیا ہوتا تو اچھا تھا، عمران نے یہاں آنے پر اسی طرح راگ الاپتے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو احمق؟ سب لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، کیا کہیں گے یہ لوگ؟ جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ دیکھنے دو، میں بھی تو سب کو دیکھ رہا ہوں، جس کا میں نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ ہائے کاش کہ میں یہاں نہ آیا ہوتا، عمران نے پھر ترنگ چھیڑ دی تو جولیا بھنا کر رہ گئی۔ اسے نئے انداز میں باتیں کرتے دیکھ کر وہاں موجود لوگوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹیں بکھر آئی تھیں۔ میرا خیال ہے ہمیں یہاں سے کہیں اور چلے جانا چاہیے، ورنہ اس کی وجہ سے ہم بھی لوگوں کی نظروں کا شکار بنتے رہیں گے، تنویر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ہاں تم نے تو اب یہی کہنا ہے، ظاہر ہے تمہارے کباب میں ہڈی جو آ گئی ہے، اب یہ ہڈی تمہیں اپنے حلق میں پھنستی ہوئی محسوس ہو رہی ہے، عمران نے رو دینے والے لہجے میں کہا تو تنویر کا رنگ اڑتا چلا گیا۔ عمران پلیز، جولیا نے عمران کی جانب احتجاج بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، عمران نے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا امید نہیں تھی تمہیں مجھ سے؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کچھ نہیں، تمہارے لیے تو وہی مثال کافی ہے کہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، عمران نے دکھ بھرے لہجے میں کہا تو جولیا نے بے اختیار جبڑے بھینچ لیے۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تمہیں اپنے رقیب رو سفید کے ساتھ دیکھ کر میں اب کیا کہہ سکتا ہوں، عمران نے ایک سرد آہ بھرتے ہوئے کہا۔ آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟
اس طرح یہاں کیوں تماشا بنا رہے ہو؟ جولیا نے غراہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ تماشا؟ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، زندگی واقعی کسی تماشے سے کم نہیں ہے۔ آہ کاش میں یہ تماشا دیکھنے یہاں نہ آیا ہوتا۔ عمران نے پھر اپنا راگ الاپتے ہوئے کہا تو لوگ بے اختیار ہنسنا شروع ہو گئے۔ لوگوں کی کھی کھی کی آوازیں سن کر نہ صرف جولیا بلکہ تنویر کے چہرے پر بھی ملامت کے تاثرات ابھر آئے۔ اگر تم باز نہ آئے تو میں یہاں سے اٹھ کر چلی جاؤں گی۔ سنا تم نے؟ جولیا نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا۔ ارے تم کیوں جاؤ گی؟ تمہارے رنگ میں بھنگ میری وجہ سے پڑا ہے، کہو تو میں ہی اٹھ کر چلا جاتا ہوں، لیکن کاش کہ میں یہاں۔ عمران بھلا اتنی آسانی سے کہاں باز آنے والا تھا؟ جولیا غصے سے ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم نہیں سدھر سکتے، میں جا رہی ہوں۔ جولیا نے اسی طرح غصیلے لہجے میں کہا۔ میرا دل تو ٹوٹ چکا ہے، اب کسی اور کے ارمانوں پر تو یوں جا کر بجلی نہ گراؤ، میرے لیے نہیں تو میرے رقیب روز سفید کے لیے ہی رک جاؤ۔ عمران نے کہا تو لوگ بے اختیار کھل کھلا کر ہنس پڑے، اور جولیا لوگوں کو ہنستا دیکھ کر کھسیانے انداز میں پیر پٹک کر تیز تیز چلتی ہوئی مین دروازے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ رکیں، میں بھی آ رہا ہوں۔ جولیا کو جاتے دیکھ کر تنویر نے بھی اٹھ کر اس کی طرف لپکتے ہوئے کہا۔ ہاں جاؤ، تم بھی جاؤ، جب تمہاری وہ ہی یہاں نہیں رہی تو تم رک کر کیا کرو گے؟ کاش کہ میں یہ سب دیکھنے کے لیے یہاں نہ آیا ہوتا، عمران نے اور اونچی آواز میں کہا تو تنویر مڑ کر اسے خون خوار نظروں سے گھورنے لگا۔ اسی لمحے ایک ویٹر تیزی سے چلتا ہوا تنویر کے پاس آیا اور اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی بل بک تنویر کے سامنے کر دی۔ اسے دیکھ کر تنویر نے غصے سے جیب سے اپنا والٹ نکالا اور پھر اس نے والٹ سے ایک بڑا نوٹ نکال کر بل بک پر رکھا اور بڑبڑاتا ہوا جولیا کے پیچھے چلا گیا۔ بڑا نوٹ دیکھ کر ویٹر کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی، پھر وہ عمران کی طرف آ گیا جو ناکام عاشق کے انداز میں منہ لٹکا کر بیٹھا ہوا تھا۔ کیا لیں گے صاحب؟ ویٹر نے عمران سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ زیتون کا تیل ہے تمہارے پاس؟ عمران نے اس کی طرف مرجھائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ زیتون کا تیل؟ کیا مطلب؟ ویٹر نے حیران ہو کر کہا۔ کس کا مطلب سمجھاؤ؟ زیتون کا یا زیتون کے تیل کا؟ عمران نے کہا تو اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ پھر ہنس پڑے۔ اسی لمحے ایک بھاری مونچھوں والا شخص پچھلی سیٹ سے اٹھ کر باہر جانے کے لیے عمران کی ٹیبل کے قریب سے گزرا تو عمران نے اچانک اپنی ایک ٹانگ سیدھی کر دی۔ ادھیڑ عمر آدمی اس کی ٹانگ سے ٹکرا کر یوں اچھل کر گرا کہ پہلے اس کے گرنے کے دھماکے اور پھر اس کے چیخ سے کیفے کا حال گونج اٹھا۔ ارے کیا ہوا آپ کو بھائی صاحب؟ آپ کس کے غم میں زمین بوس ہو گئے ہیں؟ عمران نے کہا تو ادھیڑ عمر آدمی غصے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور عمران کو غسیلی نظروں سے گھورنے لگا۔ یہ کیا بدتمیزی تھی؟ ادھیڑ عمر نے غراتے ہوئے کہا۔ یہ بدتمیزی نہیں جناب، میری ٹانگ تھی جس سے آپ ٹکرا کر گرے تھے، عمران نے کہا۔ شٹ اپ یو نانسنس، تم نے جان بوجھ کر اپنی ٹانگ آگے کی تھی، ادھیڑ عمر نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ نہیں، میں نے جان بوجھ کر ٹانگ آگے نہیں کی تھی، یہ خود ہی آگے ہو گئی تھی، بے شک آپ اس سے پوچھ لیں، عمران نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی اس نے ٹانگ اٹھا کر ایک جھٹکے سے آگے کی تو اس کی ٹانگ ادھیڑ عمر کے پیٹ پر پڑی اور وہ ایک بار پھر چیختا ہوا پیچھے ہٹا اور پیچھے بیٹھے ہوئے ایک نوجوان کی کرسی سے ٹکرا کر گرتا چلا گیا۔ ساتھ بیٹھے ہوئے نوجوانوں نے فوراً اٹھ کر اسے سنبھال لیا۔ ہٹ جاؤ، میں اس بد وقت کی بوٹیاں اڑا دوں گا، اس نے جان بوجھ کر مجھے ٹانگ ماری تھی۔ ادھیڑ عمر نے نوجوانوں کے ہاتھ جھٹک کر سیدھے ہو کر عمران کی جانب دیکھتے ہوئے بری طرح سے دھاڑ کر کہا اور بجلی کسی تیزی سے عمران کی جانب لپکا۔ اس نے آگے بڑھتے ہی عمران کے سر پر ایک زوردار مکہ مارنے کی کوشش کی، لیکن عمران نے فوراً اپنا سر جھکا لیا۔ ادھیڑ عمر کا ہاتھ کرسی کی پشت پر لگا اور اس کے منہ سے ایک بار پھر چیخ نکل گئی۔ ارے انکل، کیا ہوا؟ زیادہ چوٹ تو نہیں لگی آپ کو؟ عمران نے ادھیڑ عمر کو ہاتھ جھٹکتے اور چیختے دیکھ کر بڑے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ اس کی بات سن کر ادھیڑ عمر بجلی کسی تیزی سے اچھل کر عمران پر جھپٹا، مگر عمران فوراً کرسی سے اٹھ کر ایک طرف ہو گیا اور ادھیڑ عمر اچھل کر اس کرسی پر گرا جس پر عمران بیٹھا ہوا تھا۔ دوسرے لمحے ادھیڑ عمر کرسی توڑ کر نیچے گرتا چلا گیا۔ ارد گرد کی میزوں پر بیٹھے ہوئے افراد اسے گرتے دیکھ کر فوراً اپنی کرسیوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیا ہوا انکل، آپ بار بار زمین کیوں چاٹ رہے ہیں؟ عمران نے بڑے معصومانہ لہجے میں کہا تو ادھیڑ عمر غراتا ہوا اٹھا اور اس بار اس نے اٹھتے ہی انتہائی پھرتی سے اپنی جیب سے ریوالور نکال لیا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور دیکھ کر وہاں موجود لوگ بے حد خوف زدہ ہو گئے، جبکہ عمران بڑی معصومیت سے ریوالور کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اب تم زندہ نہیں بچو گے، اب تم گئے کام سے، ادھیڑ عمر نے غرا کر کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ ٹریگر دباتا، عمران بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آیا اور یہ دیکھ کر نہ صرف ادھیڑ عمر
بلکہ وہاں موجود افراد کی آنکھیں بھی حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں کہ عمران نے ایک لمحے سے بھی کم وقفے میں ادھیڑ عمر کے ہاتھ سے ریوالور چھین لیا تھا، اور عمران ریوالور کو الٹ پلٹ کر یوں دیکھ رہا تھا جیسے یہ اس کا پسندیدہ کھلونا ہو۔ ارے واہ، اس ریوالور کا دستہ تو ہاتھی دانت کا بنا ہوا ہے، بڑا خوبصورت ریوالور ہے، یہ کہاں سے لیا ہے انکل آپ نے؟ عمران نے بڑی معصومیت سے کہا تو ادھیڑ عمر غرا کر رہ گیا۔ یہ بچوں کا کھلونا نہیں ہے، لاؤ مجھے واپس دو۔ ادھیڑ عمر نے اس کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہا، نہیں، یہ بچوں کا کھلونا ہی ہے، اسے اب میں رکھوں گا، آپ بازار جا کر اور لے لینا۔ عمران نے کہا تو ادھیڑ عمر غرا کر رہ گیا۔ میں کہہ رہا ہوں ریوالور مجھے دو ورنہ۔ ادھیڑ عمر نے غراتے ہوئے کہا اور تیزی سے عمران سے ریوالور لینے کے لیے اس پر جھپٹا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ عمران سے ریوالور چھینتا، اچانک ہال میں ایک زوردار دھماکہ ہوا اور ادھیڑ عمر اچھل کر پیچھے گرا اور زمین پر گر کر بری طرح سے تڑپنا شروع ہو گیا۔ دھماکے کی آواز سن کر اور ادھیڑ عمر کو اس طرح اچھل کر گرتے اور چیختے دیکھ کر وہاں موجود لوگ جیسے اپنی جگہ ساکت سے ہو گئے تھے۔ ادھیڑ عمر کے سینے میں ایک سوراخ بنا ہوا تھا جہاں سے خون نکل کر تیزی سے اس کے جسم پر پھیلتا جا رہا تھا۔ ادھیڑ عمر کو تڑپتے اور خون میں لت پت دیکھ کر حال میں یک لخت چیخ و پکار اور بھگدڑ سی مچ گئی۔ لوگوں نے خوفزدہ ہو کر وہاں سے اٹھ کر بھاگنا شروع کر دیا۔ کچھ افراد کی نظریں عمران پر جمی ہوئی تھیں جس کے ہاتھ میں ادھیڑ عمر کا ریوالور تھا۔ عمران چند لمحے ادھیڑ عمر کو غور سے دیکھتا رہا جو حسرت بھری نظروں سے عمران کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ادھیڑ عمر کے منہ سے تھر تھرائی ہوئی آواز نکلی۔ اس کی بات سن کر عمران بجلی کی سی تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اس کے سر کے پاس بیٹھ گیا۔ کیا کہا تم نے؟ عمران نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ فوگاشے، ادھیڑ عمر نے کہا، اور پھر اچانک اس کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ ساکت ہوتا چلا گیا، اور اس کے منہ سے فوگاشے کا نام سن کر عمران بری طرح سے اچھل پڑا اور اس کی آنکھیں پھیلتی چلی گئیں۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان لڑکی جس نے جینز اور سرخ جیکٹ پہن رکھی تھی اندر داخل ہوئی۔ کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز سن کر سامنے صوفے پر بیٹھا ہوا مضبوط اور کثرتی جسم والا نوجوان بے اختیار چونک پڑا، اور پھر اس کی نظر جیسے ہی لڑکی پر پڑی اس کے چہرے پر اطمینان آ گیا۔ لڑکی نوجوان کی طرف دیکھ کر مسکرائی اور پھر دروازہ بند کر کے اسے لاک کرتی ہوئی نوجوان کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ نوجوان کے سامنے میز پر شراب کی بوتل پڑی تھی اور اس کے ہاتھ میں شیشے کا ایک نفیس گلاس تھا جو شراب سے آدھا بھرا ہوا تھا، اور نوجوان آہستہ آہستہ شراب کے سپ لیتا ہوا گہرے خیالوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ کیا بات ہے فوگ، کن خیالوں میں کھوئے ہوئے تھے؟ لڑکی نے آگے بڑھ کر نوجوان کے سامنے دوسرے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بڑی اپنائیت سے پوچھا۔ کچھ نہیں، نوجوان نے کہا جس کا نام فوگ تھا۔ کچھ تو ہے، تمہارے چہرے پر سنجیدگی کے تاثرات دکھائی دے رہے ہیں اور آنکھوں میں بھی سوچ کے سائے لہرا رہے ہیں۔ لڑکی نے کہا، نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تم کہاں سے آ رہی ہو؟ فوگ نے سر جھٹکتے ہوئے کہا، میں تو اپنے کمرے میں ہی تھی، لیکن تھوڑی دیر پہلے تم ضرور اپنے کمرے سے غائب تھے۔ کہاں گئے تھے؟ لڑکی نے پوچھا۔ ہاں، کمرے میں رہ کر میں بور ہو گیا تھا تو کچھ دیر گھومنے پھرنے کے لیے باہر چلا گیا تھا، ابھی آیا ہوں، فوگ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اچھا، کہاں سے گھوم کر آ رہے ہو؟ لڑکی نے کہا۔ زیادہ دور نہیں، یہاں سے تھوڑی دور ایک کیفے تک گیا تھا، کچھ دیر وہاں رکا، کافی پی اور پھر واپس آ گیا۔ فوگ نے کہا، کافی پی کر آئے ہو اور آتے ہی شراب پینا شروع ہو گئے ہو، کیوں؟ لڑکی نے کہا، یہاں کی کافی میں وہ لطف ہی نہیں ہے، کافی پی کر مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کافی نہیں بلکہ جلی ہوئی چائے پی رہا ہوں۔ نہ یہاں کی کافی میں لطف تھا اور نہ کریم میں، کریم بھی شاید ان کی اپنی بنائی ہوئی تھی جس میں کیمیکلز کی آمیزش زیادہ تھی۔ فوگ نے منہ بنا کر کہا، ہاں یہ تو ہے، یہاں کا تو نظام ہی الٹا ہے، ہر چیز میں ہی ملاوٹ ہوتی ہے، خالص اشیاء شاید پاک اشیاؤں کو ہضم ہی نہیں ہوتی، اسی لیے ہر چیز میں ملاوٹ کر کے استعمال کرتے ہیں۔ لڑکی نے جواب دیا تو فوگ بے اختیار مسکرا دیا۔ چھوڑو ان باتوں کو اور یہ بتاؤ، چیف کی طرف سے کوئی پیغام آیا ہے کہ نہیں؟ فوگ نے سر جھٹک کر پوچھا۔ نہیں، ابھی تک تو مجھے کوئی پیغام نہیں ملا ہے۔ کیوں، کیا چیف نے پیغام مجھے بھیجنا تھا؟ لڑکی نے چونکتے ہوئے کہا۔ نہیں، اس کے نمائندے نے میرے پاس آنا تھا، لیکن میں اپنے کمرے میں نہیں تھا تو میں نے سوچا کہ شاید چیف نے نمائندے کو بتا دیا ہو کہ میں اگر اپنے کمرے میں نہ ملوں تو وہ پیغام تمہارے کمرے میں تمہیں دے دیا جائے۔ فوگ نے کہا، نہیں، میں اپنے کمرے میں ہی تھی، میرے پاس تو کوئی نہیں آیا۔ لڑکی نے کہا، آ جائے گا، مجھے بھی اتنی جلدی نہیں ہے۔ فوگ نے کہا تو لڑکی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم ڈرنک لوگی؟ فوگ نے لڑکی سے مخاطب ہو کر پوچھا۔
نہیں ابھی نہیں، تم جانتے ہو کہ میں صرف رات کے وقت ہی ڈرنک کرتی ہوں، لڑکی نے کہا تو فوگ نے اسبات میں سر ہلایا اور ایک ہی سانس میں سارا گلاس حلق میں انڈیل لیا اور خالی گلاس میز پر رکھ دیا۔ لڑکی غور سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ فوگ نے پوچھا۔ کچھ نہ کچھ تو ہے فوگ، ورنہ تمہارے چہرے پر میں نے اس سے پہلے اس قدر سنجیدگی نہیں دیکھی تھی، لڑکی نے کہا تو فوگ بے اختیار ہنس پڑا۔ تم خواہ پریشان ہو رہی ہو انجلینا، میں نے کہا ہے نا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اگر کوئی بات ہوتی تو میں تم سے ضرور شیئر کرتا، فوگ نے کہا۔ کیا تمہاری عمران سے ملاقات ہوئی ہے؟ انجلینا نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا تو فوگ بری طرح سے اچھل پڑا اور انتہائی حیرت بھرے انداز میں انجلینا کی جانب دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ عمران سے ملاقات سے تمہاری کیا مراد ہے؟ فوگ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم جب بھی اس طرح سنجیدگی سے سوچتے ہو تو تمہاری سوچ کا محور عمران ہی ہوتا ہے، اس کا خیال آتے ہی یا تو تم سنجیدہ ہو جاتے ہو یا پھر تمہارے چہرے پر غصے کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس وقت تمہارے چہرے پر سنجیدگی بھی ہے اور غصہ بھی۔ تم باہر گئے تھے تو ہو سکتا ہے کہ عمران تمہارے سامنے آ گیا ہو، اور انجلینا نے کہا تو فوگ ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں جس کیفے میں گیا تھا وہاں میں نے عمران کو دیکھا تھا، فوگ نے کہا۔ اوہ، کیا اس نے بھی تمہیں دیکھا تھا؟ انجلینا نے چونک کر کہا۔ نہیں، لیکن شاید اسے اس بات کا پتہ چل گیا ہے کہ میں ان دنوں پاک ایشیا میں ہوں، فوگ نے کہا تو انجلینا بے اختیار چونک کر سیدھی ہو گئی۔ کیسے پتہ چلا اسے تمہارا؟ انجلینا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں جب اس ہوٹل سے نکل کر باہر گیا تو مجھے ایسا لگا جیسے میرا کوئی تعقب کر رہا ہے۔ میں نے چیک کیا لیکن بظاہر مجھے اپنے تعقب میں کوئی دکھائی نہیں دیا۔ میں جان بوجھ کر ٹہلتا ہوا آگے نکل گیا۔ میرا احساس مجھے اپنے تعقب کا احساس دلا رہا تھا، لیکن مجھے وہاں ایسا کوئی شخص دکھائی نہیں دے رہا تھا جس پر مجھے شبہ ہو کہ وہ میرا تعقب کر رہا ہے۔ میں نے وہاں گولڈن کیفے دیکھا تو اندر چلا گیا اور میں نے اپنے لیے کافی منگوا لی۔ میں دروازے کے اس رخ پر بیٹھا تھا کہ وہاں آنے جانے والوں کو دیکھ سکوں۔ تھوڑی دیر بعد اچانک میں نے وہاں ایک ایسے ادھیڑ عمر آدمی کو آتے دیکھا جسے دیکھ کر مجھے ایسے لگا کہ میں اسے پہلے بھی کہیں دیکھ چکا ہوں۔ اس کا حلیہ مقامی افراد جیسا تھا، لیکن اس کا قد اور اس کے چلنے کے انداز سے مجھے اس پر شک ہو رہا تھا کہ میں اس شخص کو بہت قریب سے جانتا ہوں۔ وہ آدمی مجھ سے کچھ فاصلے پر ایک میز پر بیٹھ گیا اور اس نے بھی اپنے لیے کافی منگوا لی۔ بظاہر وہ بے حد لاپرواہ اور اپنے آپ میں مگن دکھائی دے رہا تھا، لیکن مجھے اب محسوس ہو رہا تھا کہ وہ شخص مجھ پر ہی نظر رکھ رہا تھا۔ اپنی نگرانی دیکھ کر میں بے چین ہو گیا تھا اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر مجھ سے پاک ایشیا آتے ہوئے ایسی کون سی غلطی سرزد ہو گئی تھی جو میں یہاں کسی کی نظروں میں آ گیا ہوں۔ میں نے اسپیشل میک اپ کر رکھا تھا اور میں یہاں ہر طرح سے احتیاط سے کام لے رہا تھا اور بہت کم ہوٹل سے نکلتا تھا، پھر اس طرح میری نگرانی انتہائی تعجب خیز بات تھی، فوگ نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ انجلینا غور سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ پھر انجلینا نے اسے خاموش ہوتے دیکھ کر پوچھا، پھر کیا؟ میں نے جب ذہن پر بہت زور ڈالا اور پھر میری نظر اس ادھیڑ عمر آدمی کے ہاتھ میں موجود ایک نیلے نگینے والی انگوٹھی پر پڑی تو میں چونک پڑا۔ نگینہ شیر جیسا بنا ہوا تھا۔ اس نگینے کو دیکھتے ہی میں اس ادھیڑ عمر کو پہچان گیا تھا۔ وہ ارانی سیکرٹ سروس کا اسپیشل ایجنٹ عبد الواحد تھا۔ اس کا نام تو کچھ اور ہے، لیکن وہ ارانی سیکرٹ سروس میں اسپیشل ایجنٹ عبد الواحد کے نام سے پہچانا جاتا ہے، اور اس کا شمار دنیا کے انتہائی تربیت یافتہ اور انتہائی ذہین ایجنٹوں میں ہوتا ہے، فوگ نے کہا۔ عبد الواحد، یہ وہی ایجنٹ ہے نا جو کارمن کے مفادات کو نقصان پہنچانے کی متعدد بار کوششیں کر چکا ہے، اور اس نے کارمن کے 2 میزائل اسٹیشن اور ایک ایٹمی بجلی گھر کو بھی اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مل کر تباہ کر دیا تھا، انجلینا نے چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں، اس کے علاوہ بھی وہ کارمن کے مفادات کو بہت نقصان پہنچا چکا ہے۔ اس کی اور ہماری ایجنسی کی کئی بار مٹ بھیڑ بھی ہوئی تھی، لیکن وہ ہر بار ہمیں جل دے کر نکل جاتا تھا۔ لیکن ایک مرتبہ جب وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا تو اسے میں نے اور تم نے مل کر گرفتار کر لیا تھا اور اسے لے کر اپنے ہیڈ کوارٹر جا رہے تھے تاکہ اس سے اگلوا سکیں کہ وہ پرائم منسٹر ہاؤس کیوں جا رہا تھا، فوگ نے کہا۔ ہاں مجھے یاد ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اسے لے کر اپنے ہیڈ کوارٹر پہنچتے اس کے ساتھیوں نے اچانک راستے میں ہمیں گھیر لیا تھا اور پھر ہماری ان کے ساتھ زبردست فائٹ ہوئی تھی۔ ہم لاکھ کوششوں کے باوجود عبد الواحد کو نہیں بچا سکے تھے اور اس کے ساتھی اسے ہم سے چھین کر لے جانے میں کامیاب ہو گئے تھے، انجلینا نے کہا۔ ہاں، اس وقت میں نے اس کے ہاتھ میں شیر کی شکل والی نگینے کی انگوٹھی دیکھی تھی اور اسے یہاں دیکھ کر مجھے زبردست شوق لگا تھا
عبد الواحد جس طرح سے میرے پیچھے لگا ہوا تھا اس سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس نے یا تو مجھے پہچان لیا ہے یا پھر اسے مجھ پر شک ہے، وہ میرے لیے خطرہ بن سکتا تھا۔ میں ابھی اس کی کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ کیفے حال میں میں نے عمران کو آتے دیکھا۔ عمران کو کیفے میں داخل ہوتا دیکھ کر مجھے ایسے لگا جیسے میں دو خطرناک ترین دشمنوں میں پھنس چکا ہوں اور اب میرا وہاں سے زندہ نکل جانا ناممکن ہوگا۔ مجھے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ عمران نے وہاں پہلے سے موجود ایک جوڑے کے سامنے عادت کے مطابق احمقانہ حرکتیں کرنا شروع کر دیں۔ عمران کو دیکھ کر عبد الواحد بھی چونک پڑا تھا۔ وہ کچھ دیر عمران کو دیکھتا رہا، پھر وہ اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا عمران کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے عمران کی طرف بڑھتے دیکھ کر میرے دماغ میں آندھیاں چلنا شروع ہو گئیں کہ وہ لازماً عمران کو جانتا ہے اور وہ اسے میرے بارے میں ہی بتانے کے لیے جا رہا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں اور عبد الواحد کو عمران کے پاس جانے سے کیسے روکوں۔ اسی لمحے عمران نے عبد الواحد کو ٹانگ اڑا کر گرا دیا، جس پر عبد الواحد کو بے حد غصہ آیا اور اس نے عمران کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ عمران جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہا تھا، جس پر عبد الواحد کا غصہ بڑھ گیا تھا اور اس نے عمران پر اپنا مخصوص ہاتھی دانت کے دستے والا ریوالور نکال لیا تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ عمران پر گولی چلاتا، عمران نے بجلی کی سی تیزی سے اس سے ریوالور چھین لیا۔ ریوالور دیکھ کر وہاں موجود لوگ ڈر گئے اور اپنی اپنی جگہوں پر اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ میرے پاس موقع اچھا تھا، میں فوراً آگے بڑھا اور میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر جیب میں موجود ریوالور پکڑ لیا اور ریوالور جیب سے نکالے بغیر عبد الواحد پر فائر کر دیا۔ زوردار انداز میں ہونے والے دھماکے نے حال میں افراتفری سی پھیلا دی۔ ہر کوئی وہاں سے خوفزدہ ہو کر بھاگ رہا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر اطمینان ہو گیا تھا کہ گولی عبد الواحد کو ہی لگی تھی اور وہ زمین پر خون میں لت پت پڑا تڑپ رہا تھا۔ میں وہاں سے نکلنے لگا تو میں نے عبد الواحد کے منہ سے اپنا نام سنا۔ وہ عمران کو میرا نام بتانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے منہ سے اپنا نام سن کر میں بوکھلا گیا اور ان لوگوں کے ساتھ بھاگتا ہوا کیفے سے نکل آیا جو خوفزدہ انداز میں وہاں سے بھاگ رہے تھے۔ وہاں سے نکل کر میں سیدھا یہاں آ گیا، فوگ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ عبد الواحد نے تمہیں واقعی پہچان لیا تھا، اسی لیے اس نے عمران کو تمہارا نام بتایا تھا، اینجلینا نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ ہاں، لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ آخر اس نے مجھے کیسے پہچانا اور وہ پاکیشیا میں کیا کر رہا تھا۔ اس کا انداز تو ایسا تھا جیسے وہ کافی وقت سے مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہو، فوگ نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ تمہاری کب سے نگرانی کر رہا تھا اور کیا وہ جانتا تھا کہ تم اس ہوٹل میں موجود ہو۔ اگر ایسا ہے تو پھر اسے یقیناً اس بات کا بھی علم ہوگا کہ تم یہاں کس نام سے ہو اور کس روم میں مقیم ہو، اینجلینا نے کہا۔ او ہاں، اس کا امکان ہو سکتا ہے، فوگ نے کہا۔ امکان نہیں، ایسا ہی ہوگا۔ تم نے بتایا ہے کہ ہوٹل سے باہر نکلتے ہی تمہیں اس بات کا احساس ہونا شروع ہو گیا تھا کہ کوئی تمہارا تعقب کر رہا ہے، تو پھر عبد الواحد ضرور پہلے سے ہی تمہارے بارے میں جان چکا ہوگا کہ تم پاکیشیا میں موجود ہو، اینجلینا نے کہا۔ نہیں، مجھے کچھ اور لگ رہا ہے، فوگ نے کہا۔ کیا؟ اینجلینا نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک منٹ، فوگ نے کہا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور تیز تیز چلتا ہوا سائٹ کی دیوار کی طرف بڑھتا چلا گیا جہاں ایک قد آدم آئینہ لگا ہوا تھا۔ اینجلینا سر گھما کر اس کی طرف حیرت سے دیکھ رہی تھی، جیسے اس کی سمجھ میں نہ آیا ہو کہ فوگ کیا کرنا چاہتا ہے۔ پھر فوگ کو آئینے کے سامنے جاتے دیکھ کر یوں سر ہلانے لگی جیسے وہ سمجھ گئی ہو کہ فوگ کس مقصد کے لیے گیا ہے۔ فوگ نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے سراپے کا جائزہ لیا اور پھر غور سے اپنا چہرہ دیکھنا شروع ہو گیا۔ کچھ دیر وہ اپنا میک اپ چیک کرتا رہا جیسے وہ اس میں کوئی خامی تلاش کر رہا ہو، پھر ایک طویل سانس لیتا ہوا مڑا اور تیز تیز چلتا ہوا واپس آ گیا۔ کیا ہوا؟ اینجلینا نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پتہ چل گیا ہے کہ عبد الواحد کو مجھ پر شک کیوں ہوا تھا، فوگ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا پتہ چلا ہے؟ کیا تمہارے میک اپ میں کوئی خامی ہے؟ لیکن مجھے تو ایسا کچھ دکھائی نہیں دے رہا، اینجلینا نے اس کے چہرے کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میری آنکھوں کو دیکھو، خاص طور پر دائیں آنکھ کو، فوگ نے کہا تو اینجلینا نے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا، پھر اس کی نظر اس کی دائیں آنکھ کے ڈھیلے کی سائڈ میں ایک گول اور سیاہ نشان پر پڑی تو وہ ایک طویل سانس لے کر رہ گئی۔ فوگ کی دائیں آنکھ کے ڈھیلے کے کنارے پر سیاہ رنگ کا ایک دائرہ سا بنا ہوا تھا۔ یہ قدرتی نشان تھا اور یہ نشان اسی وقت نظر آتا تھا جب فوگ بائیں جانب دیکھنے کے لیے نظریں گھماتا تھا۔ اب میری انگلیوں کی طرف دیکھو، فوگ نے کہا اور ساتھ ہی اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اینجلینا کی جانب کر دیں۔ یہ دیکھ کر اینجلینا نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے کہ فوگ کے دائیں ہاتھ کی ایک چھوٹی انگلی عام چھوٹی انگلیوں سے کافی چھوٹی تھی۔
جبکہ بائیں ہاتھ کا انگوٹھا اکڑا ہوا تھا۔ اس انگوٹھے میں کوئی خم نہیں تھا، وہ اکڑا ہی رہتا تھا اور کسی طرف نہیں مڑتا تھا۔ تو ان نشانیوں کی وجہ سے تمہیں عبد الواحد نے پہچانا تھا، اینجلینا نے جبڑے بھینچتے ہوئے کہا۔ ہاں، اور یہ ایسی نشانیاں ہیں جنہیں میں کسی بھی میک اپ میں نہیں چھپا سکتا، فوگ نے کہا۔ لیکن یہ بھی تو سوچنے والی بات ہے کہ تم عبد الواحد کی نظروں میں کب آئے تھے اور وہ تمہارے بارے میں کیا رائے رکھتا تھا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ہمارے مشن سے بھی آگاہ تھا؟ اینجلینا نے کہا۔ نہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ عبد الواحد کی نظروں میں آج ہی آیا ہوں، اور وہ بھی اس وقت جب میں ہوٹل سے نکل رہا تھا۔ مجھے اب یاد آ رہا ہے کہ ہوٹل سے نکلتے ہوئے میں نے ویٹنگ روم میں اس آدمی کو بیٹھے دیکھا تھا۔ میں نے اس پر اچھٹتی ہوئی نظر ڈالی تھی، وہ بھی میری طرف متوجہ نہیں تھا، اس نے میری طرف بے خیالی سے دیکھا تھا۔ اسی لمحے شاید اس نے میری دائیں آنکھ کا بلیک سرکل دیکھ لیا ہوگا، اور پھر اس نے جب میرے ہاتھوں پر توجہ دی ہوگی تب اسے مجھ پر شک ہوا ہوگا، فوگ نے کہا۔ پھر بھی اس نے عمران کو تمہارا نام تو بتا ہی دیا ہے، جس کا مطلب واضح ہے کہ اسے یقین ہو چکا تھا کہ تم فوگاشے ہی ہو، کارمن بلو برڈ ایجنسی کے ایجنٹ، اینجلینا نے کہا۔ ہاں، یہ برا ہوا ہے، فوگ نے کہا، جس کا پورا نام فوگاشے تھا۔ تمہیں چاہیے تھا کہ جس طرح تم نے عبد الواحد کو گولی ماری اسی وقت عمران کو بھی وہیں ہلاک کر دیتے، تاکہ نہ رہتا بانس اور نہ بچتی بانسری۔ تمہارا نام سن کر عمران کے کان کھڑے ہو گئے ہوں گے، اور اب وہ پوری شد و مد سے تمہاری تلاش میں نکل کھڑا ہوگا، اور وہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گا جب تک وہ تم تک پہنچ نہیں جاتا، اینجلینا نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ مجھے بھی اسی کا خطرہ ہے، لیکن بہرحال یہ مت سمجھو کہ میں عمران سے ڈرتا ہوں۔ چیف کا حکم تھا کہ ہم دونوں خاموشی سے پاکیشیا میں اپنا مشن مکمل کریں گے، اور مشن مکمل ہوتے ہی واپس آ جائیں گے، اور اپنے پیچھے ہم ایسا کوئی نشان نہیں چھوڑیں گے کہ عمران یا پاکیشیا سیکرٹ سروس کو ہمارے مشن کے بارے میں کوئی کلو مل سکے۔ ابھی صرف عمران کو میرے نام کا پتہ چلا ہے، اور وہ یہ نہیں جانتا کہ میں کہاں ہوں اور کس مشن پر آیا ہوں، فوگاشے نے کہا۔ نام کا پتہ چل گیا ہے تو اسے اپنے سر پر پہنچا سمجھو۔ وہ شیطان ہے، اور شیطان کی طرح اچانک ہی آ کر سروں پر مسلط ہو جاتا ہے، اینجلینا نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ کچھ نہیں ہوتا، اگر وہ سامنے آیا تو پھر اس کی بدقسمتی ہی ہوگی۔ میں اسے ایسا کوئی موقع نہیں دوں گا کہ وہ میرے ہاتھوں بچ کر نکل سکے۔ مجھے ہر حال میں یہاں اپنا مشن مکمل کرنا ہے، اس کے لیے چاہے مجھے عمران اور پاکیشیا سیکرٹ سروس کے ممبران کی لاشیں ہی کیوں نہ گرانی پڑیں، میں اس سے بھی دریغ نہیں کروں گا، فوگاشے نے غراہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے کہ ان میں مزید کوئی بات ہوتی، اچانک دروازے پر دستک ہوئی تو وہ دونوں بے اختیار چونک پڑے۔ کون ہوگا؟ فوگاشے نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ میں دیکھتی ہوں، اینجلینا نے کہا، اور اٹھ کر تیز تیز چلتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ کون ہے؟ اینجلینا نے اونچی آواز میں پوچھا۔ ویٹر ہوں مدام، باہر سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ کیوں آئے ہو؟ اینجلینا نے پوچھا۔ صبح صاحب نے ناشتہ کیا تھا، ناشتے کے برتن ابھی تک کمرے میں ہی موجود ہیں مدام، میں وہ برتن لینے آیا ہوں، ویٹر نے کہا۔ تو اینجلینا نے پلٹ کر دیکھا تو اسے ایک دیوار کے پاس ایک ٹرالی دکھائی دی جس پر واقعی ناشتے کے برتن پڑے ہوئے تھے۔ اوکے، میں کھولتی ہوں دروازہ، اینجلینا نے کہا، اور پھر اس نے لاک ہٹا کر ہینڈل گھمایا اور دروازہ کھول دیا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا اور اس کی نظریں باہر کھڑے آدمی پر پڑیں، وہ اس بری طرح سے اچھل کر پیچھے ہٹتی چلی گئی جیسے اس نے دروازے پر ویٹر کی جگہ موت کا چہرہ دیکھ لیا ہو۔ دروازے پر علی عمران کھڑا تھا، جو اسے دیکھ کر یوں پلکیں جھپکا رہا تھا جیسے کسی الو کو پکڑ کر دھوپ میں بٹھا دیا گیا ہو۔ فوگاشے کا نام عمران کے دماغ میں ہتھوڑے کی ضربوں کی طرح سے لگتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے فوراً پلٹ کر ان افراد کی طرف دیکھا جو گولی چلنے کی آواز اور ادھیڑ عمر کو خون میں لت پت ہوتے دیکھ کر وہاں سے خوفزدہ ہو کر بھاگتے جا رہے تھے۔ چونکہ ان لوگوں کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے عمران ان میں سے کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھ سکا تھا جس نے ادھیڑ عمر پر گولی چلائی ہو۔ عمران دانتوں سے ہونٹ کاٹتا ہوا ادھیڑ عمر کی لاش کے پاس سے اٹھ گیا۔ ہوٹل کی انتظامیہ اس سے کافی فاصلے پر کھڑی خوف سے کانپ رہی تھی۔ چونکہ عمران کے ہاتھ میں ریوالور تھا، اس لیے وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ اس ادھیڑ عمر پر عمران نے ہی گولی چلائی ہے۔ اس لیے ان میں سے کسی میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ عمران کے پاس آ کر اس سے کچھ کہہ سکتے۔ عمران نے ادھر ادھر نظریں گھمائیں تو اچانک اس کی نظریں ایک میز کے پاس پڑے ہوئے ایک کارڈ پر پڑیں۔ عمران تیزی سے آگے بڑھا اور اس کارڈ کو اٹھا لیا۔ کارڈ وائٹ سٹی ہوٹل کا تھا۔ یہ وزٹنگ کارڈ کی طرز کا بکنگ کارڈ تھا جس پر کمرہ نمبر اور کمرے میں رہنے والے گیسٹ کا نام لکھا جاتا تھا۔ اس کارڈ پر 7th فلور کے کمرہ نمبر 40 اور گیسٹ کا نام مسٹر ولیم ہاؤزی لکھا تھا۔ اس کارڈ پر عمران کو باریک باریک زرات سے چپکے ہوئے دکھائی دیے تھے۔
عمران نے ان ذرات کو دیکھ کر کارڈ سونگھا تو اس کے چہرے پر چھائی ہوئی سنجیدگی یک لخت گہری ہو گئی۔ کارڈ پر سے جلے ہوئے بارود کی بو آ رہی تھی۔ تو گولی ولیم ہاؤزی نے چلائی تھی، عمران نے ہنکارا بھرتے ہوئے کہا۔ اس نے کارڈ جیب میں رکھا اور پھر اس نے جیب سے سیل فون نکالا اور اس پر ٹائیگر کے نمبر پریس کرنے لگا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اسی لمحے ایک دھاڑتی ہوئی آواز سنائی دی۔ عمران نے چونک کر دیکھا تو کیفے کے دروازے کے پاس اسے ایک دیو قامت آدمی کھڑا دکھائی دیا جس کے چہرے پر ضربوں کے بے شمار نشانات تھے۔ یہ دارالحکومت کا مشہور غنڈہ عبد البھائی تھا۔ کیفے شاید اسی کی ملکیت تھی، لیکن اس وقت وہ اندر کے بجائے باہر سے آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر شدید حیرت اور غصے کے تاثرات دکھائی دے رہے تھے۔